ایسا اس کے پاس بہت کچھ ہے جس کی مجھے تمنا ہے کہ یار یہ، لیکن پھر بھی وہ مجھ سے رابطہ کر رہا ہے۔ کیوں کرنا؟ یہی بات سوچنے کی ہے نا کہ اگر فقیر بننے سے پہلے کا سٹیپ ہے یہ، جب تک فقیر ہو جاتا بندہ تو پھر تو خیر ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، دل سے تما اس کی نکل جاتی ہے۔ ہم جیسوں کے لیے یہ سوچنے کا مقام یہ ہے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ میرے پاس اتنے پیسے آ جائیں جتنے اس کے پاس ہیں، تو آخر اس کو مجھ سے کیا چاہیے؟ یہ اتنے پیسے اس کے کام کیوں نہیں آ رہے؟ ایک شخص نے مجھے ایسے ہی بلایا، تقریباً 1.5 ارب روپے کا، 1.25 ارب روپے کا، یا 1 ارب، کم سے کم 1 ارب روپے کا گھر ہے اس کا، عرب ایک گھر۔ اس نے بڑی منت سے گاڑی بڑی بھیجی اس نے اور لے کر گیا مجھے یہاں سے۔ میں بڑا جا کے مجھے بڑی عبرت ہوئی، میں یوں دیکھ رہا ہوں اس کے گھر کو کہ اس کے نوکروں کی تنخواہ ہمارے فیملی کے خرچے سے زیادہ ہے، ایک نوکر کی تنخواہ۔ تو میں نے کہا یار پیسوں کے اعتبار سے تو یہ بہت اوپر کی چیز ہے۔ پھر آخر اللہ تعالیٰ نے اس کو میرے دروازے پہ کیوں بھیجا؟ کیا دکھانے کے لیے؟ میں اس کے گھر پہ نہیں آیا، میں کسی یعنی اپنی حاجت سے اس کے گھر پہ نہیں آیا، یہ اپنی حاجت سے میرے گھر پہ آیا۔ کیوں؟ منگو پھر۔ آخر ایسی کیا چیز ہے کہ اس کو یہ 1 ارب روپے کا گھر اور اتنے ارب روپے کی جائیدادیں، دیگر جائیدادیں بھی، پھر کروڑوں کا کیش، لاکھوں کا تو کم سے کم ہوتا ہی ہے اس کے پاس، ہر وقت ہی ہوتا ہوگا، ورنہ کارڈ وغیرہ ہوتے ہیں، یہ دولت کا اندازہ نہیں ہے مجھے اس کا، پاکستان کے بہت بڑے لوگوں میں آتا ہے وہ۔ تو اس کو یہ تمام چیزیں کیوں فائدہ نہیں پہنچا رہی جس کی میں تمنا کر رہا ہوں کہ کاش میرے پاس اتنے کروڑ روپے ہو۔ میں تو اس کی اگر دولت کا اگر میں کہوں نا کہ مجھے 10واں حصہ ملے تو میرے لیے تو رکھ کے کھانے کے لیے کافی ہو جائے گا، کہ میں بولوں گا یار اب اس کو رکھ دو، بس اب اپنے کوئی کام نہیں کرنا، اب ہم کچھ اور کام کرتے ہیں، کمائیں گے نہیں، اب بس بہت ہے ہمارے لیے۔ تو ہم بچوں کی شادیاں بھی کر دیں گے اور ہو سکتا ہے مکان بھی بنا لیں اپنا کوئی ایک چھوٹا موٹا، اس کے بعد بولیں گے بس اب خیر ہے، رکھا رہنے دو پیسوں کو، جب تک ہم زندہ ہیں اس کے کام نہیں پورا آیا، ہو جائے گا ہمارا گزارا ہو جائے یہ جب اس کے کام نہیں آیا تو میرے کہاں کام آیا؟ گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی پیاری تقسیم ہے، سب کو سب کچھ نہیں دیتا وہ۔ اگر عالم ہو اور وہ بے نیاز ہو تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے در پہ جھکاتا ہے لوگوں کو، پھر وہ فقیر ہے، عالم کے ساتھ ساتھ وہ فقیر بھی ہے۔ لیکن غنا بہت ضروری ہے، کہتے ہیں خود ہی کو کر بلند اتنا، تو خود ہی ہونا کیا ہے کہ بھئی میں جو ہوں الحمدللہ، میں اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت بہترین رکھا ہوا ہے، مالک کا بڑا کرم ہے۔ اگر ہم یہ کسی کو کہہ دیتے ہیں تو ایک دفعہ ایک اچھے مذہبی دوست ہیں میرے، تو میں نے ان سے بولا، فون کیا، انہوں نے مجھے تو کہنے لگے کہ کیا حال چال ہے؟ میں نے کہا اللہ کا بڑا خاص کرم ہے۔ تو میں نے سنا تھا کہ بھئی کوئی حال پوچھے تو آپ کے لیے ایک موقع ہوتا ہے، آپ جو بولیں گے نا تو اللہ تعالیٰ آپ کا حال ویسا ہی کر دے گا۔ آپ بولیں کہ بڑا کرم ہے مالک کا، بڑا احسان ہے، بڑا شکر ہے اور بڑی اس کی کرم نوازی ہے، بڑی مہربانی ہے، تو اب یہی چیزیں ہونا شروع ہو جائیں گی آپ کے ساتھ، کرم نوازی، مہربانی، بڑا کرم، بڑا خاص کرم، یہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ اور اگر آپ نے بولا گزارا نہیں ہو رہا، تنگی ہے، ترشی ہے، کاروبار نہیں چل رہا، مکھیاں مار رہے ہیں، ایک پیسے کا کام نہیں ہو رہا، کاروبار یہ ہو گیا، تباہ ہو گیا، مہنگائی بہت ہے، بچے رو رہے ہیں، بیوی ناراض ہے اور صحت خراب ہے، تو یہی ہو جائے گا، ایسے ہی ہو جائے گا آپ کے ساتھ۔ تو مجھے تو لالچ یہ تھی کہ چلو خاص کرم ہونا چاہیے بھائی،
تو میں نے اس کو بول دیا اللہ کا بڑا خاص کرم ہے. تو کہنے لگا اچھا کیا خاص کرم ہے آپ کو؟ یعنی وہ شوق کے عالم میں اس نے مجھ سے پوچھا کہ ایسی کون سی نعمت مل گئی، کیا بونڈ کھل گیا کیا؟ یعنی کرم سے ہمارا ذہن وہیں جاتا ہے کہ کیا پیسے آ گئے، کیا ہو گیا، مطلب ایسا کیا خاص کرم ہو گیا آپ پر؟ میں نے کہا ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ کہ اب پیسے ہوں گے تو اس کو میں کرم کہوں گا. تو جس کو کہتے ہیں نا ہمارا معاشرہ اسی کو بڑا سمجھتا ہے. میں نے کہا اللہ کا شکر ہے کہ ہم سرکار کی امت میں اللہ نے پیدا کیا ہے. اب اس سے بڑا کیا کرم ہوگا؟ جو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اجمعین کی تمنائیں تھی کہ ہمیں نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا جائے، تو وہ تو مجھے اس نے بے مانگے دے دیا، آزاد سلامت کر دیے اور ایمان سلامت کر دیا الحمدللہ. نیکوں کے یعنی عاشقان رسول کے فرقے میں، گروہ میں مجھے پیدا کیا اہل سنت و جماعت میں. اور بھی بے شمار نعمتیں ہیں، یعنی ذہنی، جسمانی، روحانی، مالی، معاشی. اللہ کا شکر ہے فقیر گھرانے میں نہیں پیدا کیا بیکاریوں کے، وہ تو بھیک مانگ رہے ہوتے، پھر میں ان کے گھر پیدا ہوتا تو بھیک ہی مانگتا رہتا. تو بے شمار اس کی نعمتیں ہیں، تو کیوں نہ کہوں کہ بڑا خاص ہی کرم ہے. کہہ رہا اچھا میں سمجھا کہ میں نے کہا اب ہماری نا سوچ یہ ہو گئی ہے کہ خاص کرم وہ ہوتا ہے جو پیسے زیادہ ہوتے ہیں. تو یہ دیکھا بڑی بڑی پارٹیوں سے، امیر لوگوں سے رابطہ کر کے، یا جب انہوں نے رابطہ کیا، الحمدللہ ہم تو رابطہ نہیں کرتے ان سے، خود سے اگر وہ کر لیں تو پھر کرتے ہیں، وہ بھی کسی وجہ سے رابطہ کرتے ہیں، تو پتہ چلتا ہے یار یہ تو مجھ سے بھی زیادہ محتاج ہے، اس کو اس کے کروڑوں روپے اربوں روپے کیوں فائدہ نہیں دے رہے؟ ہوتے ساتھ ہیں، اس کے پاس اتنا کچھ ہے. نہیں وہ مسئلہ جو اس کو درپیش ہے جس کے لیے یہ اپنے پیسے سے کیوں حل نہیں کر پا رہا؟ نہیں کر پا رہا. کوشش تو کی ہوگی نا اس نے، نہیں کتنا پیسہ خرچ کیا ہوگا، جب دیکھ رہے نہیں ہو رہا تھا اب وہ آیا. اب ایک شخص ہے، اس کے اس طرح کے معاملات ہیں، وہ بھی کافی بہت پیسے والا، بہت زیادہ پیسے والا. اس سے میری بات چیت ہوئی تو پتہ چلا کہ جی اس کو گھریلو ایسی پرابلم ہے، کچھ انبن ہے کہ گھر اس کا بگڑ رہا ہے، اور یہ نہ ہو کہ بگڑ جائے پھر کسی اور کا گھر بن جائے. اس طرح کے معاملات تھے کچھ. ہاں اب وہ سارا پیسہ خرچ کرنے کے بعد بھی بیچارہ یوں بیٹھا ہوا سر پکڑ کے کہ مولانا صاحب کچھ دعا کریں، کچھ تعویذ دے دیں. میں نے کہا یار یہ تو مسکین آدمی ہے، اس کو گھر میں سکون نہیں ہے اپنے، خاص اپنا لائف پارٹنر اس کا اس کی وجہ سے یہ تشویش میں. یہ کیسی نعمت اس سے چھنی ہوئی ہے کہ جو کروڑوں لوگوں کو حاصل ہے اور اس کو حاصل نہیں ہے، اس کو حاصل نہیں ہے نعمت. اب یہ کہہ رہا ہے کہ میں کیا کروں، میں یہ، اور وہ پیسہ پانی کی طرح بہاتا ہے اپنے بیگم کو راضی کرنے کے لیے، لیکن گھر کا سکون بھی کسی کسی کو ملتا ہے. وہی نا اللہ تعالیٰ نے ہر نعمت ہر بندے کے لیے نہیں رکھی، ہر نعمت ہر ایک کے لیے نہیں ہے. یہ سارے معاملات ہیں. لوگوں سے تعلقات میں لالچ اگر آ جائے تو وہ پھر فقیر نہیں ہے، وہ کہ جو لوگوں سے ان کے فائدے کے لیے نہیں بلکہ اپنے فائدے کے لیے ملتا ہے ان سے، یہ تو پھر عیار اور مکار ہے، یہ فقیر نہیں ہے. یہ وہی ہے درویشی بھی عیاری ہے، سلطانی بھی عیاری. یہ اس قسم کے جو بظاہر درویش ہے نا وہ عیار ہیں، وہ 2 نمبر لوگ ہیں کہ جو لوگوں کو ان کے حسب مراتب عزت دیتے ہیں اور اپنا قرب
ان کو بخشتے ہیں. مراتب کیا ہے؟ پیسہ. تو یہ بڑا معاملہ خراب ہے.